کیا تھا. جب اتنی معلومات ہم نے اتنا کچرا اپنے دماغ کے اندر بڑھا ہوا ہے تو وہ جو اصل چیزیں ہیں ان کا جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے. ناظرین محترم، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں اپنے بعد تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن مجید اور دوسرا میرے اہل بیت. تو قرآن مجید کے دامن کو بھی ہم نے تھامے رکھنا ہے اور اہل بیت کے دامن کو بھی ہمیں پکڑ کے رکھنا ہے. افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ آج موجودہ دور میں ہم نے قرآن کے دامن کو بھی چھوڑ دیا ہے اور اہل بیت کے دامن تطہیر کو بھی ہم بھلا بیٹھے ہیں. آج جو جنرل نالج کی بات میں آپ حضرات کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں، سب سے پہلے میں سوال کرنا چاہوں گا آپ سے. آپ نے ذہن میں اس بات کو سوچئے گا کہ کیا آپ اس سوال کے جواب سے آگاہ و باخبر ہیں یا نہیں. سوال یہ ہے کہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، آپ کی کتنی اولادیں تھیں؟ کتنی شہزادیاں اور کتنے شہزادے تھے؟ کتنے صاحبزادیاں کتنے صاحبزادے تھے؟ اگر آپ اس سوال کا جواب جانتے ہیں تو یقین کیجیے آپ خوش قسمت ہیں، اور اگر نہیں جانتے تو جان لیجیے ہماری اس ٹرانسمیشن کی برکت سے. ناظرین محترم، 7 اولادیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں، جن میں 4 شہزادیاں اور 3 شہزادے. 4 شہزادیوں میں سب سے بڑی حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، ان کے بعد حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ دونوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں گئی تھیں. اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یوم وصال ہے وہ کل 17 رمضان المبارک کو یوم بدر کے دن، یعنی ایک طرف حضرت محمد مصطفیٰ ہمارے آخری نبی غزوہ بدر میں جنگ اور جہاد کی کیفیت میں تھے، اور یہاں آپ کی بیٹی حضرت رقیہ جو ہے ان کا وصال ہو گیا تھا. جب بدر کی خبر واپسی آئی ہے تو حضرت عثمان کیونکہ جنگ سے روک دیے گئے تھے کیونکہ ان کی زوجہ بیمار تھیں، تو اس وقت حضرت رقیہ کی تدفین کی جا رہی تھی. اب ذرا سوچئے گا اور سمجھیے گا، یہاں تو اگر کسی سے تھوڑی سی بات کہہ دی جائے کہ جناب فلاں جگہ ذرا جو ہے وہ دینی معاملہ اس میں چلے تو کہتے ہیں بچے کی طبیعت خراب ہے. یہاں کیفیت یہ ہے جوان بیٹی کی کہ ان کا انتقال ہونے والا ہے، لیکن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ میدان جہاد میں اسلام کی سربلندی کے لیے. تو حضرت رقیہ جو ہے ان کا کل یوم وصال انشاءاللہ ان کا ذکر خیر بھی ہوگا، ان کے وسیلے سے دعا بھی ہوگی. پھر اس کے بعد حضرت ام کلثوم کو بھی حضرت عثمان غنی کے نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور یہ فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو یہ کے بعد دیگر میں 40 کی 40 عثمان کے نکاح میں دے دیتا. اس کے بعد حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جو کہ سب سے افضل بھی ہیں ان تمام صاحبزادیوں میں، تمام اہل بیت میں، اور آپ کی شان اور آپ کی فضیلت سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے. آپ کو اپنے جگر کا ٹکڑا بھی کہا ہے، اور آپ سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل بھی آگے چلی ہے. تو یہ کل 4 صاحبزادیاں حضرت بی بی زینب، حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 3 صاحبزادے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کہ کم سنی کی عمر میں ہی انتقال کر گئے تھے، یعنی سن بلوغت کو نہیں پہنچے تھے، اس سے قبل ہی انتقال فرما گئے تھے، جن میں سب سے بڑے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہی کی نسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم کہا جاتا ہے. حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابراہیم حضرت ماریہ قبطیہ کے بدن سے پیدا ہوئے ہیں، اور حضرت طاہر یا طیب، یہ 2 نام روایات میں آتے ہیں، یا طاہر ہے یا طیب ہے، کیونکہ دونوں کا معنی پاک ہوتا ہے. طیب معنی ہم بچپن میں بھی پڑھتے ہیں، پہلا کلمہ طیب، طیب معنی پاک، اور طاہر کا معنی بھی یہی ہوتا ہے پاک کرنے والا. تو دونوں کا معنی کیونکہ ایک ہی ہے تو دونوں نام روایات میں ذکر کیے گئے ہیں. تو یہ کل 3 صاحبزادے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. ان میں 7 میں سے 6 اولادیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں، اور صرف ایک صاحبزادے جو حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن سے پیدا ہوئے ہیں. تو کل یہ 7 جو ہیں اہل بیت نبوت اور خاندان نبوت کے وہ چشم و چراغ ہیں، جن سے پھر اللہ رب العالمین نے بالخصوص سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت سلام اللہ علیہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور اولاد اور نسب کو جاری فرمایا انشاءاللہ العزیز. آئندہ آنے والے دنوں میں اس طریقے کی معلومات آپ حضرات کے سامنے اس پلیٹ فارم سے شیئر کی جاتی رہے گی انشاءاللہ العزیز. چند ہی لمحات کے بعد آپ کے سامنے جو شخصیت ہوگی، ایک بہت